وعلى الأرواح التي حذرت فرعون عليك من سلام الله أبدا وبدوت كثير والنهار ونعمه الله آخر الأهل من زيارتكم السلام على وعلى وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا جهدهم دون الحسين عليه السلام صلى الله سورة الشهداء کے روزاناروں میں ہمیں محسوس فرمائے بانیہ مجلس کا اہتمام کرنا اور سب کا تشریف لانا ہمارا حاضر ہونا پروردگار اس پروسے کو سجدہ کائنات کے حضور قبول فرمائے ہماری یہ کوشش آخرت خراب ہو بس خدا پر موجود تمام مومنین مومنات کی دعاؤں کی استجابت حاجات کی برابری کے لیے اور جتنے مومنین مومنات نے ان سے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کی دعاؤں کی استجابت اور حاجات کی برابری بالخصوص امام زمان کے قبول کے قابل کے دوران ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پر محمد اور علیہ رسالۃ الحقوق کے عنوان سے آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پچھلی مجالس میں پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوئی یہ رسالۃ الحقوق امام زین العابدین علیہ السلام امام کی وہ ایک طویل حدیث ہے کہ جس میں امام نے ہر انسان پر جتنے حقوق واجب ہوتے ہیں جتنے حقوق لازم ہے کہ ادا کرے ان حقوق کو امام نے اس میں بیان فرمایا ہے اور بنیادی طور پہ پہلے بھی عرض کیا حقوق کی 3 قسمیں بنتی ہیں ایک حقوق اللہ ہے کہ اللہ کا حق جو بندے کا ہے اور ایک حقوق العباد ہے جو لوگوں کے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ہیں اور تیسرا حق النفس ہے انسان کے اپنے نفس کے کچھ حقوق ہیں انسان کے اپنے اعضاء و جوارح کے کچھ حقوق ہیں انہیں حق النفس کہتے ہیں لیکن ان تینوں کو امام نے جزیات میں جا کے تفصیل میں جا کے 51 حقوق امام نے بیان فرمائے ہیں اس حدیث کے اندر اور جیسا کہ گزارش کے لیے ظاہر ہم اس اشرے کے دوران میں کم سے کم یہ مومنین کی اذہان میں رسالۃ الحقوق کا نام بٹھانے میں کامیاب ہو رہے ہیں انسان صلوات علی محمد کل کی گفتگو میں ہم نے اولاد کے حقوق کے ساتھ ساتھ بھائیوں کے حقوق کے بارے میں اپنی بات کا آغاز کیا تھا آج اسی کو ادارے دیتے ہیں اور بھائی کے بارے میں جو 3 حق امام نے بیان کیے اس حدیث کے اندر پہلے وہ سماعت فرمائیں پھر اس کی تشریح میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں پھر امام فرماتے ہیں پہلے حصے میں کہ بھائی ایک بازو اور پشت پناہ ہے بھائی ایک بازو ہے اور پشت پناہ ہے لہذا اسے گناہ و معصیت کا آلائکار نہ بناؤ یعنی اپنے بھائی کو بھی جو تمہارا بازو ہے جو تمہارا پشت پناہ ہے تو اس بازو کے ذریعے سے گناہ اور معصیت کا آلائکار مت بناؤ اس کو کسی کا بھائی طاقتور ہے کسی کا بھائی صاحب اختیار ہے کسی کے بھائی کے پاس اقتدار ہے قدرت ہے طاقت ہے ملکیت ہے تو وہ ایسا نہ ہو کہ اپنے بھائی کی اس طاقت و اختیار سے اقتدار سے اپنے آپ کو اس طرح سے اپنے بھائی سے استفادہ کرے کہ اسے گناہ اور معصیت کا آلائکار بنا لے تو بس حق کیا ہے اخوت کا
کہ بھائی سے اس طرح کا استفادہ نہیں کرنا ہے۔ دوسرا امام نے فرمایا دشمن کے خلاف اس کی مدد کرو، جب بھی دشمن سے سامنا ہو تو پھر اپنے بھائی کی مدد کرو، وہاں تمہارے بھائی کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تیسرا امام نے فرمایا اسے شیطان کے تسلط سے نجات دینے میں اس کی مدد کرو۔ اگر تم دیکھو کہ وہ شیطان کے لگے بھاگ رہا ہے، وہ کسی غلطی کی طرف جا رہا ہے، تو اس سے وہاں سے بچانے کی کوشش کرو، اس کی مدد کرو اور اسے خدا کی طرف بلاؤ۔ اگر وہ اسے قبول نہ کرے، مثلا ہوتا ہے کہ آپ نے کوشش کی کہ اسے راہ راست کی طرف لائیں، اگر وہ اسے قبول نہ کرے تو پھر تم خدا کے حکم کا لحاظ کرو، سرکش بھائی کا لحاظ نہ کرو۔ یعنی پھر تم نے جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ بھائی اچھا ہوگا جیسا بھی وہ اس کی مدد کرنی اسی کا ساتھ دینا، نہیں۔ ہاں ایک حدیث میں ایک جملہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں درود پر محمد آپ نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم، بھائی کی مدد کرو۔ اور اگلے جملے میں یہ جو آپ کے ذہن میں تھوڑی سی حیرانی آ گئی، اس کا اگلے جملے میں ہے اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ پھر آگے فرمایا اگر وہ ظالم ہو تو اس کی مدد کی ہے کہ اس کو ظلم سے روکو، اس کی مدد اور اگر مظلوم ہے تو ظالم سے اس کا حق دلانے میں اس کا ساتھ دو۔ بس بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم اس کو وہاں سے بچا کے لانا۔ بس ہمارے پاس بھائی کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، چاہے یاد رکھیں جب بھی بھائی کے بارے میں بات کی جائے اس میں سگا بھائی بھی مراد ہے اور ایمانی بھائی بھی مراد ہے۔ ایمانی بھائی اور سگے بھائی میں فقط اور فقط وراثت کے موضوع میں فرق ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں۔ درجے کے اعتبار سے ممکن ہے کہ بھائی ساتھ رہتے ہیں تو اس کا حق زیادہ بنتا ہو، باقی ایمانی بھائی ہمسائیگی میں رہتے ہیں تو اس کا زیادہ بنے گا، جو روزانہ ملتا ہے اس کا زیادہ حق ہوگا، جس کے ساتھ کم ملاقات ہوتی ہے اس کا تدریج ہے اس حساب سے۔ لیکن حق کے معاملے میں بھائی کے جو حقوق بنتے ہیں، ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے 30 حق بیان کیے، بھائی کے بھائی پر 30 حق بیان کیے، اور میں سے ایک حق کیا ہے؟ اس کی زیارت کرنا، اپنے بھائی کی زیارت کرنا۔ آج کے دور میں نے خود سنا ہے، عملاً دیکھا بھی ہے، جوانی میں یا جب تک باپ کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تو وہاں پر روزانہ ملاقات ہے، لیکن جب اپنے اپنے گھروں میں ہو گئے، صاحب اولاد ہو گئے، بالخصوص اولادیں بڑی ہو گئی، اب کیا ہے ممکن ہے کہ گھر بھی دور ہو، ایک کا یہاں پہ دوسرے کا لاہور کے دوسرے کونے میں، تو بھائی سے ملاقات کر ہوتی ہے، وقت کسی محفل کسی جگہ کسی موقع پر بھی ملاقات ہوتی ہے، اس کے علاوہ ملاقات نہیں ہے۔ جبکہ تاکید ہے ایک حج کا ثواب ملتا ہے جو صاحب ایمان بھائی کی زیارت کے لیے جائے چلتا ہے، جو سفر کر کے جائے گا نا کہ میں نے ملاقات کے لیے جانا۔ آج جب ہمارے معاملے کہاں تک پہنچا ہے، ہم ضرورت کے علاوہ فون بھی نہیں کرتے، اور ایک دوسرے کو بتا دیے جس کی بھی کال آئے پہلے جتنے جو حال ہے وہاں مجھے پتا ہوتا ہے کہ آخر میں وہ کام ہے، کیونکہ کام کے علاوہ تو وہ کال کرتا نہیں ہے، بات تو ہوتا نہیں ہے۔ جبکہ یہ بھائیوں کے حقوق میں سے ایک دوسرے سے بات کرنا، ایک دوسرے کی زیارت کرنا۔ بس تاریخ میں بھائیوں کی مثالیں بری بھی ہیں اور بہت اچھی اور خوبصورت مثالیں بھی ہیں۔ بری مثالیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اذیت بھی ہوتی ہے کہ یار کس قسم کے بھائی تھے، لیکن جو اچھی مثال ہے اس میں میں یہ کہوں کہ پچھلے والا جو حکومت کے اوپر کچھ دھبے تھے اس اچھی مثال میں وہ دھبے بول دیے، کم سے کم یہ ہوا ہے۔ عرض کرتا ہوں ضرور پر محمد والے پہلی مثال ہمارے سامنے آغاز ہے انسان کے اس زمین پر آباد ہونے کے آغاز میں حابیل اور قابیل کی مثال۔ حضرت آدم کے بیٹے ہیں دونوں، لیکن یہاں پر قابیل ایک برے کردار کے ساتھ سامنے آتا ہے۔
کی اور ایک قربانی حابیل نے پیش کی. درست ہے؟ اچھا، کیا یہ سلسلہ قربانی ان دونوں پہ ختم ہو گیا ہے یا آج بھی حابیلی قربانیاں بھی ہوتی ہیں، قابیلی قربانیاں بھی ہوتی ہیں؟ توجہ ہے، صلوات علی محمد حابیلی قربانی کیا تھی؟ حابیل نے کیا کیا؟ حابیل ریور تھا، ان کے پاس جانور تھے، پیڑ بکریاں ڈونگے تھے. تو حابیل نے اپنے ریور کا سب سے صحت مند جانور، سب سے خوبصورت جانور، وہ جانور دیا کہ جس کے ساتھ نسبتاً انس بھی تھا، محبت بھی، وہ جانور لا کے پیش کر دیا. جب حضرت آدم نے کہا کہ خدا نے کہا کہ قربانی پیش کرو، وہ جانور پیش کیا. اور قابیل نے وہ کاشتکاری کرتا تھا، فصل اگاتا تھا، تو اس کے گودام میں یا اس جہاں پر گندم رکھتے تھے تو اس کے پاس کچھ گندم جو ہے خراب ہو گئی تھی، تو اس نے وہ خراب گندم الگ کر کے وہ لا کر اس جگہ پہ رکھ دی جہاں پہ قربانی کے لیے پیش کرنا تھا. جیسے قابیلی ایکسکلوزیو بھی ہوتے ہیں ساتھ میں. جیسے قابیل نے سمجھا کہ بھائی اس کو تو آگ میں آگے جلا ہی دینا ہے، جب آگ میں جلانا ہی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ جو صحیح گندم ہے یہ والی جلانا ہوتا ہے نا ایسا. جیسے کچھ لوگ انفاق کرتے ہیں، کچھ لوگ انفاق کرتے ہیں کیسے کہ اپنے حصے کی روٹیاں بھی دروازے پر آنے والے کو دو دیں. کچھ کا انفاق ایسا ہے اور کچھ کا انفاق خود کھانے کے بعد بچ گیا تو کیا کرے، بغیر میں کسی کو دے دے، کیا ہوگا؟ ثواب بھی آ جائے گا. واہ، یہ بھی انفاق کی ایک قسم. میں کہتا ہوں جناب ہوگی قسم، لیکن کم سے کم یہ حابیلی انفاق نہیں ہے. حابیلی انفاق کچھ اور ہوتا ہے. سلام پیش کیا تو ظاہر ہے کہ خدا کا انتخاب اندھی بانٹ تو نہیں ہے نا. خدا کا یاد رکھیے، خدا کا سسٹم اندھی بانٹ والا نہیں ہے. خدا ظاہر کو نہیں دیتا. بس حابیل کی قربانی قبول ہوگی. جو قبول ہوئی تو قابیل کہتا ہے یہ کیا ہو گیا، میری تو بےزتی ہوگی. اور اس میں اپنے آپ کو نہیں، حابیل کو قصوروار ٹھہرا رہا ہے. کیوں؟ کہ تم نے اپنے ریور کا اچھا جانور کیوں دیا؟ تم نے میری طرف کمزور ہو گئے آتے تمہیں مجھے یہ سمجھنا ہوتا ہے. یعنی اپنی غلطی نہیں مان رہا، تمہیں نے غلط ہو گیا، تیری غلطی ہے، میں تجھے قتل کروں گا. تو حابیل نے وہاں پر ایک جملہ ہے جس کو خدا نے قرآن میں جگہ دی، انما یتقبل اللہ من المتقین. حابیل نے جو جملہ کا وہ یہ تھا، اے قابیل قربانی کے بارے میں کیوں مجھ سے جگڑ رہے ہو؟ اللہ جب قبول کرتا ہے تو اللہ صرف اور صرف متقی سے قبول کرتا ہے. اللہ صرف اور صرف متقی سے قبول کرتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. اگر آج کے دور میں ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے اسی کے پاس آخرت بھی ساری اسی کی ہے، کیونکہ وہ بانٹے گا اور خیر خیرات کرے گا، تقسیم کرے گا، تو آخرت بھی اسی کو مل جائے گی. ٹھیک، لیکن یہ یاد رکھیں خدا نے اگر قبول کرنا ہے تو صرف اور صرف متقی سے قبول کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا جو بھی کر دے، نہ ایسا نہیں ہے. اللہ جب قبول کرتا ہے تو متقی سے ہی قبول کرتا ہے. اچھا، اللہ صرف متقی سے قبول کرتا ہے، ایسا ہی ہے. امام حسین علیہ السلام کی زندگی امام کی زندگی کے لیے جو کربلا کا سفر ہے اس میں اسی طرح کے واقعہ موجود ہے. ایک تھا کوفہ کا باشندہ عبید اللہ ابن حر نام ہے اس کا، عبید اللہ ابن حر. یہ ایک زمانے میں ڈاکو مشہور تھا، ڈکیتیاں کرتا تھا، قافلے لوٹتا تھا. بعد میں اس نے چھوڑ دیا، توبہ طائب ہوا جو بھی. جب کوفہ میں جناب مسلم کے جانے کے بعد حالات بڑھ کے تو یہ کوفہ سے نکل کے باہر یعنی سمجھے کہ عراق اور مکہ کا جو راستہ تھا اس پہ آ گیا. وہاں ایک جگہ پہ خیمہ لگا کے رہنے لگا. امام حسین علیہ السلام جب یہاں سے گزرے اور آپ نے خیمہ دیکھا، پوچھا یہ کون ہے؟
پتہ کیا اور بتایا کہ یہ عبید اللہ بن حر جوفی ہے۔ امام حسین نے ان کو دعوت دی، امام نے اپنے صحابی کو بھیجا تھا اسے بلاؤ سکو کہ حسین پہلے کہیں گے کہ میری نصرت میں آ گئے، میری نصرت کرو تاکہ تمہیں نجات ملے۔ بلائیں گا تو نہیں آیا، کہتا ہے کہ میں کوفہ چھوڑ کے اس لیے آیا ہوں تاکہ میں اس قضیے میں نہ پڑوں، میں حسین سے لڑنا بھی نہیں چاہتا تھا اور ان کے ساتھ بھی شامل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے میں یہاں آ کے بیٹھ گیا۔ جب اس نے انکار کیا امام کے صحابی کو، اب امام حسین علیہ السلام خود گئے حسین، اس نے اپنی زندگی میں بعد میں بھی یہ کہتا تھا میں نہیں بول سکتا ہوں کہ حسین پہلے میری طرف آئے، ان کے ساتھ کچھ چھوٹے بچے ساتھ تھے۔ امام آئے، امام نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پچھلے گناہوں کے کفارے کے لیے میں موقع دوں اور ایسا موقع دوں کہ تمہاری نجات ہو جائے، تمہاری آخرت سنور جائے۔ اس نے کہا ہاں میں ضرور میں چاہوں گا میری نجات ہو تاکہ ہماری نصرت کرو، اور میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، اگر میرے ساتھ شامل ہو جاؤ تو میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ میرے نانا تمہاری سفارش کریں۔ اس نے کہا آپ میرے پاس آئے ہیں لیکن میں اس قضیے میں نہیں آنا چاہتا، لیکن چونکہ آپ آئی ہیں میرے پاس تو یہ جو گھوڑا میں نے بڑا مہنگا خریدا ہے، یہ گھوڑا میں آپ کو پیش کرتا ہوں، بہت اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے، یہ تلوار ہندی تلوار ہے، بہت قیمتی ہوتی ہے، یہ تلوار بھی آپ کو پیش کرتا ہوں، بس آپ یہ مجھ سے قبول کر لیں اور مجھے معاف کر دیں۔ امام کھڑے ہو گئے اور ایک جملہ کہا اگر تم ہمارے راستے پر ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر ہمیں تمہارے گھوڑے اور تلوار کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم ہمارے راستے پر ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر ہمیں تمہارا گھوڑا اور تمہاری تلوار کی ضرورت، یعنی مولا حسین نے اس کے گھوڑے اور تلوار کو قبول نہیں کیا، جیسے کہ آخر میں کہا اللہ تو صرف متقین سے قبول کرتا ہے، تو حسین تو ابو عبداللہ ہے نا، خدا کا بندہ ہے، ابو نے دیکھا کہ تمہارے گھوڑے اور تمہاری تلواریں نہیں چاہیے، خود تم چاہیے، تم اگر میرے راستے پر آتے ہو تو تیرے پاس کچھ بھی نہ ہو، تم اگر جون جیسا غلام بھی ہو تو ہمارے ساتھ آگے بڑھو۔ بس امام نے قبول نہیں کیا۔ اب ایک سوال ہے آپ سے، کیا حسین ابن علی کا وہ معیار باقی ہے یا تین ہو گیا، تبدیل ہو گیا؟ یقیناً نہیں معیار باقی ہے، یعنی آج بھی اگر میں اور آپ بھی امام حسین کو یہ کہیں کہ مولا ہم آپ کو کچھ نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، ہم آپ کے راستے پر نہیں چل سکتے، تو جو جواب عبید اللہ کے لیے تھا وہی ہم سب کو دے دیا ہے، اگر ہمارے راستے پر نہیں آتے ہو، ہماری راہ پر نہیں چلتے ہو تو ہمیں تمہارے نذرانے قبول نہیں ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو صرف متقین سے قبول کرتا ہے، اسی لیے متقین والے درجے سے آسان کر کے سید الشہداء نے کہا تمہیں ہمارے راستے پر آنا ہے، ٹھیک ہے راستے دوستوں کی ہوتی ہے، لیکن کم سے کم یہ ضرور ہونا چاہیے ہماری زندگیوں کا رخ اسی طرح ہو جس طرح اہل بیت کی زندگیاں ہوں، کم سے کم تو یہ جانتا ہے، یعنی مثال کے طور پر جو صادق آل محمد کا ماننے والا ہے اگر وہ سچ بولنے کی طاقت نہیں رکھتا تو کم سے کم جھوٹ بولنے پر پسند تو نہیں کرنا چاہیے، یعنی لوگوں نے آگے یہ نہ بتایا وہ خدا کو جب سونا لگا کے آئے اللہ اکبر، اگر تم سچ بولنے کی طاقت نہیں رکھتے تو کم سے کم جھوٹ سے فقط بولا کرو۔ بس یاد رکھیے اگر کم سے کم تقاضے ہوتا ہے سمت سفر دوست ہونا چاہیے، میری اور آپ کی زندگی جس طرف جا رہی ہے کم سے کم وہ رخ وہی ہونا چاہیے جس پر اہل بیت زندگی گزار کے گئے ہیں، اگر رخ وہی ہوا تو پھر کیا مطلب، کیا مسئلہ پھر نہیں ہے، ممکن ہے کہ رفتار کم ہو، اگر منزل کا تعین صحیح ہو کم رفتار والا بھی کسی نہ کسی کو منزل پر پہنچ ہی جائے، اور اگر
تعین منزل ہی ٹھیک نہ ہو، کیونکہ رفتار جتنی بھی تیز ہو تو منزل سے دور بھی چلا جائے. صحیح نہیں ہے. صلوات پڑھیے گا محمد. ایک مثال فلم میں بھائیوں کی تھی جس میں قابیل نے بھائی والے رشتے پہ ایک دبا لگ گیا. اب دوسری دفعہ یہ مشکل تک بنی جب حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کے ساتھ جو ظلم کیا کنویں میں ڈال دیا، بعد میں اس میں سے نکال کے غلام کے طور پہ فروخت کر دیا، سگے بھائی کو غلام بنا کر بیچ دیا، اور پھر وہ بھائی جا کے پروردگار نے اسے عزیز مصر بنا دیا. اب یہ جب آئے ہیں حضرت یوسف کے پاس دوبارہ جب یہ پہنچے اور ملاقات ہوئی، پہلے 2 دفعہ ملے ہیں لیکن یوسف کو پہچان نہیں سکے. یوسف کو دیکھا، یوسف سے بات کی، یوسف کی بات سنی، لیکن سمجھ نہیں پایا کہ یہ یوسف. یہاں سے میں نماز کر دوں اس واقعے اور اس قصے کے اس حصے میں مجھے اور آپ کو غیبت امام زمانہ سمجھا دی. فرماتے ہیں امام زمان کی غیبت کو اگر سمجھنا ہے تو اس کو یوسف کے بھائیوں کے داستان سے سمجھو. امام کی غیبت ایسے نہیں ہے کہ کوئی شخص سامنے سے اچانک غائب ہو گیا، دور سے اوزل ہو گیا، نہیں. امام کی اپنے بھائیوں کے ساتھ جو غیبت تھی ویسے ہی تھی. یوسف کے بھائی مصر آئے ملے کس سے؟ یوسف سے. بات کس سے کی؟ یوسف سے کی. کس کی بات سنی؟ یوسف کی بات سنی. لیکن چونکہ یوسف پردے غیب میں تھا اس لیے یہ سمجھ نہیں پائے کہ اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ سمجھ نہیں پائے کہ کس کی بات سن رہے ہیں، یہ سمجھ نہیں پائے کہ کس سے بات کر رہے ہیں. لیکن جب بات بدل چلا روایات موجود ہیں، بہار میں بہت روایات موجود ہیں. ظہور کے بعد کتنے لوگ ہیں جو بتائیں گے کہ ان کو تو ہم نے پہلے بھی دیکھا. کتنے لوگ ہیں بتائیں گے کہ ہم نے طواف کعبہ کے دوران انہیں دیکھا ہے. کتنے لوگ ہیں جو بتائیں گے کہ ہم جنت البقیع میں گئے تھے وہاں ہم نے انہیں دیکھا ہے. کتنے لوگ بتائیں گے کہ ہم نے روزہ کر ان کو دیکھا ہے. یاد رکھیے گا آج بھی امام زمان کو لوگ دیکھتے ہیں لیکن غیبت اس طرح کی ہے کہ دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، ان کی بات سن بھی لیں گے، اپنی بات کر بھی دیں گے، لیکن جو پردہ ہے وہ پردہ یہاں اندر ہے، سمجھ نہیں پائیں گے کہ امام سے ملاقات ہوئی. یہ ہے خدا کا وہ پردہ جس کے ذریعے اپنی حجت کی حفاظت کی ہے. صلوات پڑھیں اب عرض کیا گیا کہ یہ 2 واقعات تھے بالخصوص تاریخ کے. ایک تو قابیل کا انہوں نے قابیل نے اور یہاں برادران یوسف نے یہ اخوت والے رشتے کی ایک بری مثال قائم کی. اب یہاں پر تقاضے فطرت یہ تھا کہ کوئی اچھی مثال قائم ہو جائے کہ جس اچھی مثال کے حساب دنیا میں یہ موجود ہے کہ جب بھائی اچھے ہو یہ ہو جاتا ہے. یہاں پر تب اس کے میں مثال دوں، ایک رباعی میں شعر ہے جو بہت خوبصورت ہے سرائکی زبان میں. اب میرا انگریزی سے ہے لیکن جو کہ یہاں زیادہ رہنے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ زبان سے اشنائی ہے. سرائکی زبان کا شعر ہے. اس شعر نے اخوت کے مسئلے پر یا اخوت کے رشتے پر جو دبا تھا اس کو کیسے دھویا گیا اس کو بہت خوبصورت بیان کیا ہے. اب مجھ سے نشیت سننا چاہتے ہیں دنیا کا ہمارا سوال کرے. شاید کہتا ہے کہ بدلتی محبت کا انداز بن گیا ہے، بدلتی محبت کا انداز بن گیا ہے. تو سیپیاں کو لے گئے وہ الماس بن گئے، تو سیپیاں کو لے گئے وہ الماس بن گئے. اب سنیے گا تو یوسف دے ویران دا دریا ہو رہا ہے برا چنگا ہوئے تے عباس یہ بھائی کے رشتے کے اندر دبا پڑ گیا تھا نا، وہ بھی خاندان انبیاء سے ہوا نا. خاندان انبیاء میں پڑا ہے. یوسف کے بھائی جو نبی کے بیٹے ہیں، قابل جو نبی کا بیٹا تھا،
جو انبیاء کے خاندان سے جو دھبا لگا تھا اس کو پھر نبی کے خاندان میں دھویا ہے کہ یوسف کا اعتماد جو بھائیوں سے اٹھ گیا، عباس نے بحال کی اپنی وفا کے بعد، اپنی وفا سے بحال کیا، ارے بھائی پر قربان، اللہ اکبر، ایسا بھائی کہ جس نے ایسے امام حسین کے ساتھ زندگی گزاری ہے، یہ روایت میں ہے عباس حسین کے ساتھ ایسے رہتے تھے جیسے غلام کسی آقا کے ساتھ رہتا ہے، حالانکہ بھائی ہیں لیکن اس قدر بس یہ جو اخوت کے رشتے کا دھبا تھا اس کو دھویا ہے غازی باوفا حضرت عباس رضوان درود پر محمد و آل بس اب یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی حضرت عباس کا ماننے والا ہو اور بھائیوں کے آپس میں تعلق خراب ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماننے والے حسین اور عباس کے اور بھائی ایک دوسرے سے پتہ نہیں کتنے عرصے سے رہتے ہیں، بات نہیں کرتے، کس وجہ سے؟ کسی نے کوئی چھوٹا مسئلہ، پیسوں کا مسئلہ، کوئی جگہ کسی ٹکڑے کا مسئلہ، یا کوئی بھی بات، یاد رکھیے جتنی بھی بڑی بات ہو یہ بھائیوں کا آپس کا رشتہ ان سب باتوں سے بڑا ہی ہوتا ہے۔ اگر اس فرش اعضاء پر آج جو ہم سب یہاں موجود ہیں تو یہاں پہ بھی بھائی کی بات آ جائے تو اس میں دونوں رشتے شامل ہوتے ہیں، بہن بھائی کا رشتہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے، بہنوں کا آپس کا رشتہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کا اپنے بھائیوں کے ساتھ خدا نہ خواستہ جھگڑا ہے، ناراضگی ہے، دوریاں ہیں، تو کم سے کم محرم کے اس عشرے میں ہونا چاہیے پہلے کو نہیں تو کم سے کم 8ویں محرم کے جو منسوخ کی ہے غازی عباس کے ساتھ، 8 محرم کو پہل کرنے والے کا اجر زیادہ ہے، یاد رکھیں پہل کرنے والے کا اجر زیادہ ہے۔ ممکن ہے کہ ایک بھائی کو لگے کہ میری غلطی نہیں تھی، غلطی اس کی تھی، ٹھیک ہے اسی کی غلطی ہو، لیکن اگر آپ پہل کریں گے تو آپ کو اس کا اجر زیادہ ملے گا۔ معصوم نے کہا اگر 2 بھائیوں کے درمیان ناراضگی ہو اور اس میں کوئی جا کے پہل کرے معافی مانگنے میں، بے شک اس کی جنت میں داخلہ بھی پہلے اسی کا کروا ہوگا، دونوں جنت کے لیے اہل ہو رہے ہیں لیکن اس میں خدا کے ساتھ پہلے جنت میں یہ داخل ہوگا کیونکہ اس نے معافی مانگنے میں پہلے کی تھی۔ کم سے کم انسان ہوگا، کاش ایسا ہو جائے اس 8 محرم کو اس علاقے میں، کم سے کم اس پر شہزاں پر موجود افراد میں، یا جو ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے سن رہے ہیں ہم سب کے پاس یہ حوصلہ پیدا ہو جائے۔ اگر بھائیوں کا آپس میں کوئی جھگڑا تھا، بھائی بہن کا آپس میں کوئی مسئلہ تھا، ہمارے معاشرے میں مصیبتیں بے شمار ہیں، ایک بڑی مصیبت بہن بھائی کے رشتے میں، وہ اگر بہن خدا نہ خواستہ بیچاری اگر اپنا حق مانگ لے تو بھائی کو لگتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی دشمنی بول دی، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ یہ جو بہن نے حق مانگا ہے اس کو اس حق مانگنے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ اگر ہمیں برا لگا تو اس کا مطلب ہم اس کو برا سمجھیں جس نے اختیار دیا ہے۔ بہن کو حق مانگنے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ خدا اور اس کے نبی نے، تعلیمات اہل بیت کو اس کو اختیار ملا، فقہ جعفریہ چھٹے امام نے اختیار دیا ہے۔ اب اگر بھائی کو اتنا برا لگے، یہ جملہ قومن میں سننے میں آتا ہے معاشرے میں، ٹھیک ہے حق لے لو اس کے بعد ہم تمہارے لیے مر گئے، اب ہم سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، یہ کہاں کی بات ہوگی جناب؟ یہ کہاں کی نہ، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ حق بھی اس کا ہے، لیں گے، لیکن بہن پھر بھی ہے، بھائی پھر بھی ہے، یہ رشتہ باقی رہے گا اور اس رشتے کو باقی رکھنے کی گفتگو کرنا دونوں کے لیے لازمی ہے۔ لیکن اس 8 محرم کو آغاز کریں، پہلا قدم اٹھائیں، فون کر لیں، ملاقات نہیں کر سکتے تو فون کریں، فون کر کے کوئی جملے کریں، کہیں جو پچھلا جو کچھ ہوا ہے اس کو بلا دیں اور حضرت عباس کے صدقے میں ہم آپس میں صلح کریں۔ جیسے عباس نے اپنے بھائی کے ساتھ وفا نبھائی ہے، آئیں مل کے ہم ایک دوسرے کو بخش دیتے، یقین کریں آپ کے آپس کے مسئلے حل ہو ہی جائیں گے، لیکن حضرت عباس کے پاس ایک قرض بھی آپ کا واجب ہے۔ کل بنو کے محشر غازی عباس کو کہہ سکیں گے نا ہم نے آپ کے لیے اپنی ذات کو چھوڑ دیا، یہ عمل آپ کے لیے کیا تھا۔ تو یاد رکھیے گا
کہ یہی نیکی کافی ہو جائے بخشش کے لیے۔ اس لیے کم سے کم انہیں دنوں میں اگر نہ بھی کر پائے 8 محرم کے لیے حوصلہ ضرور کرنا ہے۔ اگر وہ چھوٹی موٹی چھوٹا موٹا جھگڑا تھا، لڑائی ہے، ناراضگی ہے، بات نہیں کر رہے، ایک دوسرے کے گھر آ نہیں رہے، چھوڑ دیں اس کو، ہٹا نہیں۔ یہ قابلی صفت ہے، یہ برادران یوسف علیہ السلام ہے۔ ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جس نے حکومت کے چہرے کے دفعے دھو دیے۔ کے حساب سے اگر اس 8 محرم کو جس طرح ہوتے ہیں نا، 8 محرم کو ہم نے علم برآمد کرتے ہیں، 8 محرم کو غازی کے نام پہ سبیل لگاتے ہیں، جس طرح یہ ہم رسومات ادا کرتے ہیں عزاداری میں، ایک رسم کا اضافہ کرتے ہیں 8 محرم کو، ایک طالب علمانہ گزارش کے طور پر 8 محرم کو اگر بھائیوں کا آپس میں کوئی جھگڑا ہے، کوئی ناراضگی ہے، دوریاں ہیں، تو 8 محرم کو ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے حضرت عباس کے صدقے میں، اور ایک دوسرے سے معافی بھی مانگیں گے اور اپنے تعلقات کو دوبارہ بحال کریں گے۔ صلوات علی محمد۔ یہ کربلا ہے، اس کربلا نے بھائی بھائی کے رشتے کو بھی کیا خوب عیاں کر دیا دنیا کے سامنے، اور بھائی بہن کے رشتے کو کتنا خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ بہن اور بھائی کی محبت، اگر بہن اور بھائی کی محبت کی کوئی معراج پر اگر ہے نا، تو وہ جناب زینب اور امام حسین علیہ السلام۔ کیسی محبت؟ اختیاری سے اوپر ہے، اختیار سے اوپر کی بات۔ سیدہ کائنات اللہ کے نبی کے پاس آئی، آ کر کہا بابا جان ایک بات نے مجھے حیران کر دیا ہے۔ کیا بولا؟ کہا زینب ابھی جھولے میں ہے، لیکن اگر حسین کو جھولے کے پاس سے گزرتا ہوا دیکھ لے، اس نے دیکھا اور حسین گزر گئے تو رونا شروع کرتی ہے۔ میں چلی جاؤں خاموشی ہوگی، حسن چلے جائیں خاموشی ہوگی، حتی علی بھی جائے خاموشی ہوگی، جب تک کہ دوبارہ حسین کو نہ دیکھ لے تب تک خاموشی ہوگی۔ میں اس کی حالت کو دیکھ کے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کو جب سنایا تو رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آتے، انہوں نے مجھے کیا اور رمضان خیر تو ہے، کہا اس محبت میں ایک انجام تک جانا ہے۔ یہ محبت یہاں سے شروع ہے لیکن اس میں انجام تک پہنچنا ہے، جس نے لازوال داستان بن جانا ہے۔ بہرحال یہ محبت زینب اور حسین کو کربلا تک پہنچا ہے۔ یہ پڑھا میرے خود کتاب میں کسی زینب کا ایک انداز یہ تھا کہ ہر نماز سے پہلے امام حسین کو دیکھا کرتی، گھر میں نماز پڑھنی ہے، مصلی بچھایا، امام کو بھی پتا تھا، جب تک اپنے بابا کے گھر میں تھے روٹین کیا تھی، امام حسین نے مسجد جانا ہے نماز کے لیے، آواز دیں گے بہن زینب کہاں ہے، میں مسجد جانے لگا ہوں، آپ حسین کے چہرے کو دیکھنے کے بعد اپنی نماز شروع کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، اس کی محبت۔ بس یہاں تک کہ جب کربلا میں آئے شب عاشور آ گئی، اب سید الشہداء رات کے ایک پہر میں خیموں کے پاس سے گزرے، مائیں اپنے بچوں کو اگلے دن کے لیے آمادہ کر رہی ہیں، نصیحت کر رہی ہیں، وصیت کر رہی ہیں۔ سید الشہداء نے ایک دروازے کے باہر سنا کہ جناب زینب اپنے دونوں بیٹوں سے کہہ رہی ہیں، اے مولا محمد کل ایسا نہ ہو کہ تم قربانی دینے میں پیچھے رہ جاؤ، تمہیں آگے بڑھنا ہے، دوسروں سے آگے ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تمہاری قربانی پیش نہ ہو اور میں اماں زہرا کو منہ میں دکھا سکوں۔ ایک اور وصیت کی، میری وصیت یاد رکھنا، مجھے پتہ ہے کہ تم میں علی کا خون، علی کی شجاعت بھی ہے اور پھر جعفر طیار کی ہیبت بھی ہے، اگر جنگ کرتے کرتے پانی تک پہنچ گئے تو میری وصیت یاد رکھنا، خطران پانی نہیں پینا ہے تم نے، کیونکہ اگر میرا بھائی حسین پھنسا ہے، اگر حسین کے بچے پھنسے ہیں تو تمہیں پانی نہیں پینا ہے۔ عزاداران مولا، پس عاشور کا دن آیا، قربانیوں کا آغاز ہوا
اور وہ محمد اپنے اماموں کے پاس جاتے ہیں، سید الشہداء سے کہتے ہیں اماموں کا اجازت ہے تو ہم جائیں، سید الشہداء اجازت نہیں دے رہے، چند دفعہ اجازت نہیں ملی، جناب زینب کے پاس آئے، بی بی کہتی ہے ابھی تک کیوں نہیں گئے میدان میں؟ اللہ اکبر، کیسی ماں ہے، کس طرح کی ماں ہے، بچوں کو قربان کرنے کی جلدی ہے، ابھی تک کیوں نہیں گئے؟ کہا ماموں جان اجازت نہیں دے رہے۔ حضرت عباس کو بلایا، بلا کر کہا عباس میرے بھائی لے کے جاؤ میرے بچوں کو، اور حسین سے کہنا تجھے زینب کے حق کا واسطہ ہے، میرے بچوں کو اجازت دیں۔ پس ابرانا نے بولا اجازت ملی۔ اب ان دونوں بھائیوں کو سوار بھی بڑے عالیشان طریقے سے کرایا ہے، گھوڑے روانہ کیے گئے، ایک کے سواری کا لگام کو امام حسین نے پکڑا ہے، ایک کی سواری کے لگام کو حضرت عباس نے پکڑا ہے۔ اب سوار کرانے کے بعد میدان کی طرف چلے گئے۔ اب یہ دونوں بھائی جڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ لگ کے جنگ کر رہے ہیں، اور جو ان کا حشر کیا یزیدیوں کا، اس زمانے میں کسی بھی سپاہی کے وار کرنے کے انداز سے بتاتے تھے کہ یہ اس کے وار کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ کس کا سکھایا ہوا ہے، اس کے وار کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ کس کا سکھایا ہوا ہے، کون ہے، ان کے وار کے طریقے سے، کیونکہ کبھی ان کا وار علی کی طرح کا ہوتا ہے اور کبھی ان کا وار مختلف ہو جاتا ہے۔ عمر صاحب نے دیکھنے کے بعد کہا یہ یقیناً عبداللہ ابن جعفر کے بیٹے ہوں گے، کیونکہ ان کا ایک انداز علی کی طرف سے وار کر دیتا ہے اور ایک انداز جعفر تیار والا ہے۔ بس لڑتے بہت سو کو واصل جہنم کیا، یہاں تک کہ عمر صاحب نے کہا اگر یہ دونوں جڑے رہے تو تم نے شکست نہیں دے سکو گے، کسی طرح یہ الگ کرو۔ بس حملہ کیا یزیدی فوج نے، دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا۔ اب یہ جدا کرنا تھا، جب تارکی میں یزیدیوں نے حملہ کیا، بس اگر اجازت دے تو نظر سب کو اٹھا لگا ہے، کہتے ہیں کہ ایک کے سر پہ کسی لعین کا گوشت لگا ہے اور ایک کے سر پہ تلوار لگی ہے، لیکن یہ دونوں زخم اتنے گہرے تھے بے ساختہ دونوں کی زبان سے نکلا ہے اے ماموں جان ہماری مدد کو آئیے۔ ارے مولا حسین پہنچے، لیکن بچے ایک تو دنیا سے رخصت ہو چکا تھا اور ابھی زندہ تھے، اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور آنکھ کھول کے کہتا ہے ماموں جان اماں سے کہیے گا ہم نے پانی نہیں پیا ہے، اماں سے کہیے گا پانی نہیں پیا ہے۔ اداکارہ نے بولا جنازے اٹھا کے لے آئے، لا کے جا بنی ہاشم کے جنازے پہ رکھے۔ اب طریقہ یہ تھا جب بھی بنی ہاشم کے جوانوں کا جنازہ لے کر آتے تو خواتین بنی ہاشم کی ساری آتی تھی، جس خیمے میں جوان کا جنازہ رکھتے آتا ہے پہ جنازے میں گریہ کرتی تھی۔ اب قاسم کا جنازہ لے کے گئے عمر فروا آئی، علی اکبر کا جنازہ لے کے گئے آئے، اب دیکھا کہ اور محمد کے جنازے لے کے گئے، دیکھا جس طرح خواتین آئی ہیں، مولا حسین نے دیکھا زینب نہیں آئی، کہا بہن زینب کہاں ہے؟ خیمے میں جا کے دیکھا تو دیکھا کہ سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، روتے ہوئے فریاد کرتے ہوئے کہہ رہی ہے پروردگارا تیرا شکر ادا کرتی ہو، اماں کے سامنے سرخرو کر دیا۔ اداکارہ نے بولا بس ان دونوں کے مسائل کے اندر ایک جملے بستے کہ آپ کی زحمت تمام 11 محرم کو جب شہداء کو لے کے شہداء کے لاشوں کے درمیان سے اسیروں کا قافلہ لے کے گزرے، بیویوں نے خود کو جنازے کو گرا دیا۔ اب جا کر ہر بیوی اپنے جوان بیٹے کے بھائی کے جنازے کو گریہ کر رہی ہے۔ شمر نہیں مولا سجاد کے ساتھ کھڑا ہے، کچھ دیر کے بعد شمر کہتا ہے ہاشم کے نہیں ہے، مولا سجاد ہاشم کے ہیں، کہا کہ ان کا کوئی نہیں ہے جو ان میں جاتے رہے۔ بس سجاد کہتے ہیں ارے وہ میری پھوپھی کے بیٹے ہیں، لیکن زینب کو حسین کا وعدہ حسین کی یاد وسلام الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عجل بنبيك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه برحمتك يا أرحم الراحمين.